بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فصلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عن قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی جانوں میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس سیریز میں ہم کائنات کی اس گہرائی میں جھانکنے والے ہیں جہاں ہر لمحہ ہر ذرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کا اظہار کرتا ہے، اور ہمارے اپنے جسم سبحان اللہ جہاں ہر روز ایسے ایسے معجزے ہوتے ہیں کہ انسان سوچ کر حیرت میں پڑ جائے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آج کے ونڈرفل سائن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑے میٹیورز جب زمین سے ٹکراتے ہیں تو زمین کی سطح بدل جاتی ہے اور منرلز اور شاید پانی بھی ساتھ لے آتے ہیں؟ جیسے جیسے سائنٹسٹ چیک کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ زمین کی مٹی میں کچھ چیزیں اسپیس سے آئی ہوئی ہیں۔ یہ ٹکڑے بہت تباہی لے آتے ہیں لیکن پھر بھی زندگی کے لیے جگہ چھوڑ جاتے ہیں۔ مطلب تباہی بھی ایک حد اور کنٹرول کے ساتھ ہوتی ہے۔ امیجن آپ جنگل میں آگ دیکھیں، آگ سب کچھ جلا دیتی ہے لیکن ساتھ ہی زمین کو نئے پودوں کے لیے تیار بھی کر دیتی ہے۔ میٹیورز بھی اسی طرح زمین کو نئی زندگی کا موقع دیتے ہیں۔ وما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان سب کچھ حق کے ساتھ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، جو رب تباہی کے درمیان بھی زندگی کا رستہ بناتا ہے وہ ہماری مشکلات میں ہمارے لیے رستے بھی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلیں نیکسٹ سائن آف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ زمین کی سطح کا 71% حصہ سمندر ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق زیادہ تر میٹیورز جو بچ کر زمین تک پہنچتے ہیں پانی میں گرتے ہیں، سبحان اللہ، جس سے زمین اور زندگی کو نقصان کم ہوتا ہے۔ یہ ڈسٹریبیوشن ایکو سسٹمز کو بچاتا ہے اور زندگی کو سیف رکھتا ہے۔ سائنٹسٹ کے ماڈلز کے مطابق ایسی پرفیکٹ ریشو بہت ہی ریئر ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام کی جگہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا۔ سبحان اللہ، جو رب زمین کو ایسے ڈیزائن کرتا ہے کہ ہم محفوظ رہیں، وہ ہمارے لیے ہر مشکل کا انتظام بھی کرنے پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلیں نیکسٹ سائن آف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف 1 گرام کا میٹیور جب روک دیا جائے تو اس میں ہینڈ گرنیڈ جتنی انرجی ہوتی ہے، لیکن زمین کا ایٹماسفیئر اس انرجی کو ایک جگہ جمع ہونے نہیں دیتا۔ ایئر ڈریگ اس طاقت کو کلومیٹر تک پھیلا دیتا ہے۔ فزکس یہاں ڈیڈلی فورس کو روشنی میں بدل دیتی ہے۔ یہ اسمارٹ اور ایلیگنٹ انرجی مینجمنٹ ہر روز بڑی تباہی کو روک لیتا ہے۔ امیجن آپ ایک جلتی ہوئی ماچس کو ایک ہی جگہ پکڑ کر رکھیں تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن اگر اسی ماچس کو ہوا میں گھما دیا جائے تو صرف روشنی نظر آتی ہے، جلن محسوس نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح ایٹماسفیئر میٹیور کی انرجی کو پھیلا دیتا ہے تاکہ نقصان نہ ہو۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، اسی نے پیدا کیا پھر ٹھیک انداز کیا اور پھر رستہ دکھایا۔ سبحان اللہ، جو رب تباہی کی طاقت کو بھی روشنی میں بدل دیتا ہے وہ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلیں نیکسٹ سائن آف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب میٹیور ہوا میں انٹر ہوتے ہیں تو ہوا بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے؟ اس گرمی سے ہوا چمکنے لگتی ہے اور آسمان میں رنگ برنگی روشنی نظر آتی ہے۔ یہ روشنی نائٹروجن اور آکسیجن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو چیز نقصان پہنچا سکتی ہے وہی خوبصورت منظر بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ امیجن اگر آپ رات کو چنگاری دیکھیں تو اصل میں وہ آگ ہوتی ہے، لیکن دور سے صرف روشنی اور خوبصورتی نظر آتی ہے۔ میٹیور بھی بالکل اسی طرح آسمان میں چمکتا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، اللہ نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے پیدا کیا ہے۔ جو رب مشکل کو بھی حسن میں بدل دیتا ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو چلیں نیکسٹ سائن آف اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ مارس کے پاس تھک ایٹماسفیئر نہیں ہے، اس لیے وہاں میٹیور سیدھا گر کر ہزاروں گڈھے بنا دیتے ہیں۔ زمین پر بھی وہی میٹیورز آتے ہیں لیکن زمین کا ایٹماسفیئر انہیں فوراً جلا کر مٹا دیتا ہے۔ دونوں ایک ہی سولر سسٹم کا حصہ ہے مگر حفاظت مختلف ہے، اس لیے ایک جگہ زندگی ممکن ہے جبکہ دوسری جگہ پر ناممکن۔ امیجن 2 گھر ہیں، ایک گھر پر مضبوط چھت ہے جبکہ دوسرا کھلا ہوا ہے۔ بارش اور پتھر دونوں جگہ گرتے ہیں لیکن محفوظ گھر بچ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح زمین کے پاس حفاظتی چھت ہے، مارس کے پاس نہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے بنایا آسمان کو محفوظ چھت۔ سبحان اللہ، جو رب ایک ہی نظام میں بھی جہاں چاہے حفاظت دیتا ہے وہی زندگی کا حقیقی نگہبان ہے۔